اس کو تھوڑا تسلیم کرنے میں آپ کو وقت لگے گا، لیکن تسلیم کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نماز کو وقت رہنے کی باوجود بھی بہانہ کر کے نماز کو ترک کر لیتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرمان سن لو، جنہوں نے نماز کو ترک کیا، وقت ہونے کی باوجود بغیر مجبوری کے نماز کو انہوں نے ضائع کیا، نماز نہیں پڑھے، ان لوگوں کے لیے کوئی قربانی نہیں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ میں کتنا پانی میں ہوں اور کتنا کیا ہوں، خود فیصلہ کر لیجئے۔ اس میں امام اور مؤذن اور امام کے بڑے بڑے عالم فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا فیصلہ خود کریں کہ میں کہاں تک ہوں، کہاں پر ہوں، کس جگہ پر ہوں، میرے یہاں رہنے سے کام ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ چیزیں آپ فیصلہ کر لیجئے، دوسرے کوئی آدمی آ کے فیصلہ نہیں کریں گے۔ سمجھے؟ جو بات مجھے بتانا ہے، جو بات مجھے، دیکھو یہ چیزیں مجھے تو بتانا ضروری ہے، ورنہ کل حشر کے میدان میں گریبان پکڑیں گے میرے اللہ تعالیٰ، اس وقت کہے گا تجھے فلاں مسجد کا امام چند دنوں کے لیے رکھے تھے اور تم نے یہ مسائل نہیں بتائے، یہ باتیں نہیں بتائے۔ بات بڑا کڑوی ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنا ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے بات، جس کا نماز نہیں، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، جس کا نماز نہیں، جو شخص نماز میں دل نہیں لگتا، جس کا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، دل ہی نہیں چاہتا، کاروبار میں، پیسے کمانے میں، اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں وقت گزار رہا ہے، نماز کا کوئی خیال نہیں، نماز کو من چاہیے چھوڑ دیتا ہے، اس بندے کے لیے پھر سے دوہرا رہا ہوں قربانی نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیجئے ان چیزوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ہو گیا ایک۔ دوسری چیز سن لو، دوسری چیز، ہمارے یہاں بہت سارے ایسے افراد یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے والدین ناراض ہیں، جن کے کون ناراض ہے؟ والدین، یعنی ماں باپ، ان کی پیرنٹس، ماں باپ ناراض ہے، ایسے شخص کے قربانی بھی معلق ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی اڑتا رہتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے، اس کا قربانی اللہ تک نہیں پہنچتا۔ تو آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے، یہاں اس مسجد کے جو صف ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہے، مجھے یہاں سے جا کے ماں باپ کے ساتھ معافی مانگنا ہے یا نہیں، یا جس کا ماں باپ گزر گئے، ہائے افسوس اگر اس حالت میں جس کے ماں باپ گزر گیا ہو اور اس کے ماں باپ ناراض تھے، تو ایسے بندے کے لیے تو اللہ کی نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ جس کی ماں باپ ناراض ہو، جس کی ماں باپ ناراض ہو اور اسی حالت میں بڑھاپا آ گیا، اسی حالت میں انتقال بھی کر گئے، تو اندازہ کیجئے آپ کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہیں۔ کیونکہ دوسری جگہ پر حدیث کے ملتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں اور آپ کے باپ ناراض ہے تو گویا مان لیجئے کہ اللہ رب العزت بھی آپ کے اوپر ناراض ہے۔ کیا؟ اللہ رب العالمین بھی آپ کے اوپر ناراض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین کہہ دو۔ میرے پیارے دوستو، میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ باتیں میں کسی کو دشمنی تھوڑی نہ نکال رہا ہوں، یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو، جس کے ماں باپ ناراض ہے، اپنے بچے سے ناراض ہے، اور یہاں کوئی ایسے باپ موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ ان کے کوئی بنتی نہیں، اپنے اولاد سے ان کی ناراضگی ہے، تو خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے اولادوں کو بخش دیجئے۔ اگر آپ نے نہیں بخشا تو امید مت کیجئے کہ خدا اس کو بخش دیں گے، سمجھ لیجئے، اس کے قربانی بھی ضائع جائے گا۔ جس کے ماں باپ ناراض ہے اس کے قربانی گئو، اتنا سمجھ لو، بس پہنچ گیا ہو، وہ اللہ کے حضور میں تو نہیں جائے گا، لیکن جگہ جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ آخری چیز بتا دیں، سنو، یہ دو چیزیں ہو گئے، کیا کیا چیزیں میں نے بتائی بھائی؟ جس کی نماز نہیں اس کی قربانی نہیں، جس کی ماں باپ ناراض ہو اس کی قربانی نہیں۔ اب